بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شہزادہ اہل حدیث، نگینہ اہل حدیث، جرنیل اہل حدیث جناب ڈاکٹر حافظ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ماشاءاللہ جو کہ تھوڑے سامنے تشریف لے آتے ہیں اور اپنے خیالات دا اظہار کرتے ہیں جناب ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیس ختم کر دیں، سادی آواز کھولیں بس۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، پورا عالم اسلام دنیا کے 7 بر اعظموں میں جہاں جہاں بھی کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، جن باتوں کے اوپر وہ متفق ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر پیدائش، ولادت، آمد اور بعثت کے اوپر سارے خوش ہیں۔ میں نے اپنی اس زندگی کے اندر دنیا کے 249 ملکوں کی خبر رکھتے ہوئے ایک بھی کلمہ گو ایسا نہیں ملا کہ جو کلمہ پڑھتا ہو اور وہ کہے کہ مجھے محبوب کے پیدا ہونے یا آنے یا آپ کی آمد کی خوشی نہیں ہے، دکھ ہے یا پریشانی۔ لیکن جھوٹ اگر بدستور اور لگاتار مسلسل بولا جائے تو وہ لوگوں کو سچ لگنے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس پہ اعتبار کرنے لگتے ہیں۔ شاعر نے بڑی کمال بات کی، کہتا ہے میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ مسجدوں میں، ممبر و محراب پہ قرآن مجید کے حافظوں نے، قاریوں نے، ائمہ نے، خطباء نے، علماء نے لگاتار مسلسل اور بدستور اس قدر جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے کہ دنیا میں فلاں مذہب، فلاں فرقہ، فلاں گروہ، فلاں جماعت، انہیں حضور کے آنے کی خوشی نہیں۔ اس جھوٹ کو میں بھی سنتا تھا اپنے ننیحال میں، تو بڑا عجیب لگتا تھا کہ یار جن کے آنے کے اوپر درند، چرند، پرند، تمام مخلوقات اور دونوں جہان کی رحمت آئے، کوئی ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جن کو آپ کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں جو جو کہا گیا، جو جو سنا تھا،
پھر ایک وقت آیا کہ انہیں بڑے قریب سے دیکھا. آپ یقین کریں اپنے خونی رشتے جو قرآن پکڑ کے سر پہ رکھ کے قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو محبوب کے آنے کی خوشی نہیں، جب ان کو قریب سے دیکھا تو 24 گھنٹوں میں جب جب بھی وہ جاگے اور جب جب وہ سوئے ان کی ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل، ایک ایک قول اور ایک ایک بات، فعل، گفتار اور کردار 24 گھنٹے وہ اسی بات پہ لگے رہے. یا وہ خود پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حدیث کو بیان کر رہے ہیں یا کتابوں سے پڑھ رہے ہیں یا عبارت پڑھوائی جا رہی ہے یا نگرانی کری جا رہی ہے یا اس کے مطابق عمل کی کوشش کی جا رہی ہے. دنوں کو ہے تو مدارس کے اندر اور راتوں کو ہے تو ان کی مجالس کے اندر. پورے وطن عزیز کے چپے چپے میں، اطراف و اکناف کے اندر کوئی جگہ، کوئی رات ایسی نہیں ہے جب یہ لوگ قال اللہ و قال الرسول کی صدا کو محبت اور عزت اور آبرو کے ساتھ بیان نہیں کر رہے. انہیں کہتے ہیں اہل الحدیث. اس وجہ سے نہیں کہ ان لوگوں میں بیٹھا ہوں تو اس لیے کہ ان کے خلاف زندگی کے بہت سارے حصوں میں پراپوگنڈا سنا. کہنے والوں نے کہا کہ ان میں جا بیٹھا ہے 6 سال ان لوگوں کے ساتھ مباحثے مناظرے ہوتے رہے. ننیال بریلوی تھا، انہوں نے کہا کہ تم بے پیرا ہو گیا. اور ددیال دیوبندی تھا تو انہوں نے کہا بدمذہبہ ہو گیا ہے. یارانہ دوستانہ شیعہ مذہب سے تھا، کلاس فیلوز وہ تھے، وہ کہتے تھے کہ بے امامہ ہو گیا. لیکن پوری نیلی چھت کے نیچے اگر ان گناہگار آنکھوں نے کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، عملی کمی بیشی ہر ایک میں ہوتی، لیکن عقیدتاً، نظریتاً، قولن، فعلن، حرفن، عملن، دامے، درمے، سخنے، قولے، فعلے، عملے، شرکتے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات سے، آپ کی امامت اور امام الانبیاء ہونے کے اعتبار سے، آپ کے پیر اور مرشد ہونے کے ناطے سے، ان لوگوں نے جب سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں، پھر کائنات میں نہ کبھی انہوں نے اونچے شملے کو دیکھا ہے، نہ کسی کی پگڑی کو دیکھا ہے، نہ دستار فضیلت کو دیکھا ہے، نہ دربار کو دیکھا ہے، نہ سرکار کو دیکھا ہے، نہ کسی کے حسن، نہ جمال، نہ چہرے، نہ مہرے کو دیکھا ہے. پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے انہوں نے کسی اور کو اپنا امام جانا بھی نہیں اور مانا بھی نہیں. اگر یہ بے وفائی ہے اور آپ کی نظروں میں یہ ہے کہ یہ محبوب کی خوشی نہیں منانے والے، تو بھائیو انشاءاللہ آج کی محدود سی ملاقات میں میں آپ لوگوں کو کچھ سین دکھاؤں گا، کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے کانوں کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، اور عقل کے برتن کو ذرا سیدھا رکھ کے سوچئے گا. بات دل لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو زبردستی کا سودا نہیں ہے. ان لوگوں نے جتنی محبوب کی آمد پر اور آمد کے مقصد پر توجہ دی ہے، اگر ساری دنیا دے لے تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر کفر کہیں نہ رہے، شرک نہ رہے، بدعات نہ رہیں، خرافات نہ رہیں، رسوم و رواج کی گردن اپنے ہاتھوں سے گلا دب جائے. لیکن افسوس کہ برے جو ہیں وہ اچھے رہے اور جو نام والے تھے انہیں بدنام کر دیا گیا. آئیے ذرا محبوب کے ساتھ ان لوگوں کا پیار بھی دیکھ، معیار بھی دیکھ، گفتار بھی دیکھ اور کردار بھی دیکھ. پہلے محبوب کی آمد کے حوالے سے ایک ابتدائی تمہید میں جملہ سن لیں، توجہ میری طرف رہے. اللہ کا شکر ہے یہ واحد دنیا کی جماعت ہے کہ جو محبوب کی آمد کو، بعثت کو، ولادت کو، میلاد کو، پیدائش کو، جنم کو، جون سا لفظ بولنا بولنا، 12 مہینے، وہ سال 360 دن کا ہو، 65 دن کا ہو، 66 دن کا ہو،
ہر دن رات کے 24 گھنٹے، ہر ہفتے کے پورے دن، جمعے سے لے کے جمعے تلک، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو یا ربیع الثانی، جمادہ الاولی ہو یا ثانیہ، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، شوال ہو، ذی القعدہ ہو یا ذی الحجہ، ان 12 مہینوں کے اندر ان لوگوں کا ایک ہی منہج اور موقف ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، جنم ہوا ہے۔ اگر نیلی چھت کے نیچے صحیح معنوں میں میرے محبوب کی ولادت اور میلاد کے عقیدے کے قائل اور فائل ہیں تو یہ صرف اہل الحدیث ہیں، باقی کہیں نہ کہیں جا کر کے ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور جنہیں یہ زعم ہے کہ یہ لوگ خوشی نہیں مناتے، میلاد کو نہیں مانتے، یہ بیچارے ربیع الاول کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں، بلکہ اس مہینے میں بھی لگے ہوتے ہیں، ان کی کہیں بھی اذان سن لیں تو بول رہے ہوتے ہیں میرے بھائی تو اپنی اذان پہ کبھی توجہ کر، الصلاۃ والسلام علیک، اذان سے پہلے یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور۔ جب کوئی مولانا، کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی دائی، کوئی مؤذن یہ جملہ بولے تو اسے ذرا محبت سے کہیں بٹھا کے پوچھنا، اگر وہ خود ہی اپنے گریبان میں جھانک لے کہ رب کے نور میں سے نور، 11 مہینے، ایک دن میں 5 اذانیں، کیوں باجی مہینے کنیاں بن گئی؟ 150 اذان، 150۔ اب آپ حساب لگا لیں، ایک مہینے میں 150 مرتبہ اعلان کرتا ہے کہ محبوب رب کا نور ہے، پھر 150 مرتبہ دوسرے مہینے، کرتے کرتے یہ جب اس طرح پرچار کرتا ہے اور ربیع الاول چڑھتے کہتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جشن ہے اور خوشی ہے، اور یہ جشن عید میلاد النبی ہے، تو اللہ کی قسم اس بندے پہ ہنسی آتی ہے، اس قوم پہ ہنسی آتی ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ 11 مہینے جس محل کو بنا بنا کے بلڈنگیں اونچی کھڑی کر کے 150 منزلہ ایک مہینے میں لے جاتے ہیں، 12ویں مہینے میں وہ ساری کی ساری دھڑام سے گرا دیتے ہیں جب کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی اور میلاد ہوئی ہے، کیونکہ رب کا نور پیدا نہیں ہوتا۔ سن رہے ہو؟ پریشان ہو تھوڑے تھوڑے؟ رب کا نور پیدا 11 مہینے کہتا رہا محبوب رب کے نور ہیں، 12ویں مہینے آپ پیدا ہو گئے۔ سن، یہ ہمارا عقیدہ ہے 12 مہینے کے محبوب کی ولادت، محبوب کا جنم، محبوب کی پیدائش، محبوب کا میلاد، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا، آپ کا پیدا ہونا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ پیدا نہ ہونا، مخلوق نہ ہونا، یہ خاصہ صرف اللہ کا۔ لم یلد، بیٹھ جائیں بیٹھ، لم یلد ولم یولد، یہ وہ رب ہے جس کے نور نے نہ کسی سے جنم لیا ہے، نہ ولادت ہوئی ہے، نہ اس کی کوئی میلاد ہے، نہ میلاد کی تاریخ ہے، نہ کوئی میلاد کا لمحہ ہے، نہ اس کا کوئی پل ہے، اور نہ اس کے وجود میں سے کوئی جز بن کے یا بیوی بن کے یا بیٹا بن کے یا بیٹی بن کے کسی اور نے جنم لیا۔ قل ہو اللہ سارے پڑھتے ہیں، کیا خیال؟ میرا مقصد آپ کو بات سمجھانا ہے، باقی تقریریں انشاءاللہ علماء کریں گے، آپ کے ساتھ باتیں ہوں گی۔ یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ میلاد کو 12 مہینے، ولادت کو 12 مہینے، جنم کو 12 مہینے، پیدائش کو 12 مہینے ماننے کا اگر عقیدہ ہے تو صحیح معنوں میں وہ اہل الحدیث کا ہے۔ اب اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا، بول پاؤ جے نہیں تو اڈیل کوئی ہے تو میں نے شاک کے تو کٹ دو، میرا کٹ دو یا اپنا نکلوا دو۔ اللہ کی ذات پیدا، رب کا نور پیدا نہیں ہوا۔ جب رب کا نور پیدا نہیں اور یہ رب کا نور ہے
تو پھر میرے بھائی دو میں سے ایک چھوڑ، یا نور چھوڑ یا جنم چھوڑ، یا نور کا عقیدہ چھوڑ متضاد ہے، یا پھر میلاد اور ولادت کے عقیدے کو سلام کہے، دونوں کے اوپر بیٹھ کے بات کرے تو تیری دانائی اور عقل اور تیری تعلیم اور تعلم تربیت کے اوپر تھوڑا بچوں کو شک ہونے لگے گا۔ بھلے تیری مانی گئی، سنی گئی، کثرت کے ساتھ لوگوں نے سنی سنائی میں کہہ دیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ان لوگوں نے تیرے اس مسجد میں کھڑے ہو کے ممبر و محراب پہ ان مجلسوں میں جو میلاد کا سلسلہ چلا رکھا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ 11 مہینے نور من نور اللہ اور 12ویں مہینے میلاد جنم ولادت، اور کہا کیا گیا، بولا کیا گیا کہ جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ یہ آپ کے کوئی سپیکر کا مسئلہ ہے؟ جی حضرات توجہ رہے، پہلی کنڈی نکل گئی۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ کانٹا اسی کانٹے سے نکالا جائے گا، کانٹا لگ جاتا ہے لیکن جنہیں کڈنا ہوئے کنڈے نال بھی بہ کے کاٹ لیں گے، نہ کڈنا ہوئے مرضی۔ ہم نے بات سمجھانی ہے۔ دوسری چیز یہ کوئی کر لو یار، ہلکی ہے نا، پھر انہوں بند کرواؤ کیوں کچھ۔ یہ کم نہیں کرو گے تو کنوں پتہ لگو بھی پینڈو جے، خیال رکھو یار، بس کرو۔ جی ہم بات کر رہے تھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اب آئیے، اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ جناب بشر نہیں ہے تو بہ کے ہونے مسئلہ حل کر لو۔ جاؤ تواڈے محلے دے اندر تواڈی مسجد دا ہی قرآن پڑھیا جائے، تے جیڑی جمعے والے دن پڑھن نال دجالاں تو بندہ بچدا ہے، جھوٹیاں تو، او سورت کھول لیا جائے۔ سورت کھولنے کے بعد ذرا تھوڑا سا اپنے رب کے ساتھ جڑیے گا، تے جیڑا قرآن مجید دی ایک آیت نو چٹلاوے انہوں کی کہندے ہو؟ تواڈے ول کوئی ہولا جا کہندے ہونے، کوئی نہیں لوڑ، پورا قرآن چٹلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نا اس پورے رکوع کے اندر ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنائے اور ان کی مانی ہے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد جہنم ان کی مہمان نوازی کے بعد اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا نہ بتا دیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جنہوں نے عمل کیے ہیں لیکن خسارے میں گئے۔ یہ پورا رکوع اسی موضوع پہ، یہ اللہ باتیں کرتے کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے کسی عمل کا وزن نہیں ڈالیں گے۔ آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ، محبوب ان کو کہو کہ کہیں، آپ بھی کہو یہ بھی کہیں گے، امت کو حکم بتبع ہے اور محبوب کو ڈائریکٹلی حکم ہے قُلْ، تے ایک کل کھان والا نہیں، جو کل کشش والا کاف نال ہوندا ہے، ایک کہن والا ہے تے بولن والا ہے، اعلان کرن والا ہے۔ مولوی گھبرائے گا، اس آیت کا صرف پہلا ٹکڑا پڑھ کے انکار کرے گا، اس کے مڈ کو درمیان کو بیان نہیں کرے گا، اس کے آخر کو بیان نہیں کرے گا۔ اس میں 3 موضوع رب نے رکھے ہیں اور مقصد بعثت اور آمد اور آپ کی ذات اور بات اور مقام اور مرتبہ تینوں اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، محبوب ان کو کہو کہ میں بشر ہوں، مثلکم، بولو یار کیوں شرماندے ہو؟ مثلکم، قرآن جھوٹا تو نہیں ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قل کہیے، چھپانے کی بات نہیں، انما انا بشر، میں بشر ہی ہوں 24 کیرٹ پورا۔ انما جہاں آ جائے نا، اس کا معنی ہوتا ہے پورا سونا جیسے 24 کیرٹ پکا ٹھکا سونا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں۔ قل انما، میں بشر کے علاوہ کچھ اور ہوں ہی نہیں۔ اور جو محبوب کو بشر کے قرآن پہ یقین کر کے اللہ 30 نیکیاں پکی کر دیتا ہے۔
جیڑا انکار کرے وہ انشاءاللہ پتہ لگ جانا جی اج نہیں تو کل لگ جائے گا. مثلکم کہتا جی نہیں بشر ہیں, لبادہ بشر میں ہے, تمہاری طرح نہیں ہے. اللہ نو نہیں سی پتا بھی تمہاری طرح کہہ رہے کم چھڑو جائے کم کری رکھنا نا تو میرا سلام جائے. پتہ نہیں یہاں تو ایک کرتا ہے دوسرے 10 دیکھنے لگ جاتے ہیں. ہم کلاس پڑھانے والے لوگ ہیں, ایسے نہیں چلتا. اگر آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے تو معذرت. مثلکم توجہ کرنا ذرا, کیا معنی ہے مثلکم؟ وہ جی اپنے جیسا سمجھتے ہیں, بھائی جیسا. سر جی اگلے حصے میں آئیں گے تجھے دکھائیں گے کہ پوری کائنات رب کی ایک طرف, میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ مقام ایک طرف. بات رتبے کی آئے گی تو ان جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں. بات ذات کی آئے گی تو رب نے خود کہا ہے. کیوں؟ بشر جنم لیتا ہے کہ نہیں؟ اوے جمے جے سارے جڑے جڑے جمے ہاتھ چکو ذرا تھلے کرو. جدا جدا پیو ہے وہ بھی ہاتھ چکے جی, تے جدی جدی ماں ہے نیچے کرو. ہن جدا ماں پیو نہیں ہو چکے, کیوں ہنسے آپ اس پہ؟ فوت ہو گیا نا, چلے گئے, اس نے ہاتھ اٹھا دیا. اوے لوگوں سنو, بشر پیدا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے جیسے آدم کو بنایا, یا پیدا کرتے ہیں مرد سے عورت کو جیسے رب نے سیدہ حوا کو بنایا, یا بن باپ کے بناتے ہیں جیسے رب نے جناب عیسیٰ کو بنایا, یا رب کا عمومی اصول ہے بشر پیدا ہوتا ہے مرد اور عورت کی شادی نکاح کے ساتھ. سارے ماں پیو دے نکاح نال جمے جے؟ ہاں جی, ادھر مولوی نو بھی پوچھا جے نکاح نال جمے ہو جی؟ تے اپے دسے گا کہ حضرت عبداللہ تے حضرت آمنہ دا نکاح ہویا سی. تے پھر جدو نکاح ہویا ہے تے مثلکم بولو, اگر رب کا نور ہے تو رب کے تو پھر نکاح نہیں ہوئے, یا رب کے نکاح کو ثابت کر. اگر نہیں کر سکتا پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے نکاح کا انکار کر. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آپ مثلکم جیسے نر اور مادہ سے, مرد اور عورت سے, ماں اور باپ سے بشر پیدا ہوتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم, او دنیا بھر کے لوگوں میں بھی تمہاری طرح عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا ہوں, پیدا ہوا ہوں. بات چٹور جانا تو بڑے نے کہنا جی انج ہو گیا تے انج ہو گیا. ایتھے جے گل کرنی جے تے کر لو جے کوئی ہے تو کوئی اس طرح دا مسئلہ. دوسری چیز سنو, بشر کا باپ ہوتا ہے ایتھے ٹورا نال ہوندا نا بشر دا پیو. محبوب کے ابو کا نام عبداللہ. اگر میرے محبوب رب کا نور ہے پھر رب کے باپ کا بھی نام لے. ایتھے بول جڑا بولنا رب کے باپ کا. اگر رب کا باپ نہیں ہے اور محمد رب کے نور میں سے نور ہیں, پھر میرے نبی کے باپ کا انکار کر. رب کی ماں نہیں ہے نا, محبوب کی امی جان سیدہ آمنہ. اگر رب کا نور ہے یا رب کی امی دکھا دے, اگر رب کی ماں نہیں دکھائی جا سکتی, پیغمبر کی ماں کا انکار کر. دو میں سے کوئی ایک عقیدہ تو لے, میں مانوں کہ تو سچا ہے. ادھر بھی ادھر بھی. آگے چلیے. بشر کو پیٹ لگا ہوتا ہے, بشر کھانا کھاتا ہے. محبوب کھاتے تھے کہ ساری زندگی کھاتا ہی نہیں؟ کھایا ہے نا. سرید آپ کھاتے ہیں, کھجور آپ کھاتے ہیں, جو کا جو ہے وہ دلیا آپ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو عطا کر دیتے ہیں حلال میں سے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر رب کا نور ہے تو دونوں میں سے ایک کا کھانا بند کرنا پڑے گا, یا رب کو بھی کھلا ثابت کر کے رب کھاتا ہے. اس وجہ سے نبی رب کا نور ہے یہ بھی کھاتے ہیں, یا پھر پیغمبر کے پیٹ کا انکار کر. پتھر بجے بطن مبارک تذکرہ کرتے ہو تو بہت کچھ. بشر پانی پیتا ہے,
कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। महबूब पानी पीते थे कि नहीं? जमजम पिया कि नहीं? मदीने के कुओं से पानी लिया कि नहीं? रास्तों में लिया कि नहीं? शहरी में पानी लिया कि नहीं? अफ्तारियों में पानी लिए कि नहीं? घूंट भरे कि नहीं? आज रात या रब को पानी पिलाता दिखा दे, हम भी कहें कि चलें जी नूर पानी पीता है। महबूब भी रब का नूर ते पी लिया। या फिर महबूब दे पानी पीने का भी इनकार कर, अगर नहीं कर सकता तो फिर किते ना किते ते एक दफा सोच, गौर कर अपनी अदाओं पे। मेरे महबूब बैतुल खला जाते थे, बशर जांदा है ते अल्लाह रब दा नूर। बोलो एक मौलवी नूं अपने आप ते आई नहीं, तुहाडे चों भी कोई नहीं पुछण वाला यार तेनू दाने भी देई देने, तेनू तनख्वाह भी देई दी है, तेनू इत्थे भी रखिया है, कोई 4 जमातां पढ़ लेनू, कोई कुरान नू पढ़ लेनू, कोई हकीकत नू देख लेनू, सिर्फ जिद बजिद मैं ना मानू। 11 महीने रब का नूर, 12वें महीने फिर अपनी फिका की जितनी किताबें हैं ना उनसे बाबुल वजू भी निकाल दे, किताबुल वजू, किताबुल तहारा भी निकाल दे, उनमें से किताबुल गुसल भी निकाल, उनमें से बैतुल खला जाने के आदाब जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए ओदे च वो हस्ती भी कढ़ दे जेड़ी हुजूर दा लोटा लेके टुरदी सी। की ख्याल है? जब ये सब साबित है, आप पखाना पेशाब उधर आए तो सहाबा को खिलाने तक आ जाता है, ज़ईफ झूठी मन घड़त रिवायत बयान करने पे आए तो यूं कर डाले, किलाबे मिलाने पे आए तो जमीन और आसमान एक कर दे। मोहतरम अल्लाह के लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब कह रहे हैं, रब का कुरान झूठा नहीं। इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। बशर सोता है कि नहीं? महबूब सोते नहीं? अल्लाह ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। फिर यूं चलते जाइए, कितनी चीजें गिनवाऊं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, बशर का ननियाल होता है कि नहीं? क्यों जी? और नानके वाले बैठे हो ना, ददियाल या अल्लाह का ददियाल साबित कर, मैं कह दूंगा ठीक है जी नूरु मिन नूरिल्लाह है। या रब का ननियाल साबित कर, मैं कह दूं तेरा दावा दुरुस्त है। अगर ये तुझसे जिंदगी भर ना हो सके और जमीर की अदालत में फैसला ले जाने के बाद पता चले कि मेरे महबूब के 13 सुसर थे, 13, अगर 2 लौंडियों वाले नहीं मानने उनको साइड पे कर 11, मेरे पैगंबर की 13 सासें थी। या अल्लाह का भी इतनी सासें साबित कर दे, या मोहम्मद रसूल सल्लम की सासों का इनकार कर दे, क्योंकि रब के नूर में से नूर है। और अगर सासें हैं, सुसर हैं, साले हैं, सालियां हैं, बेटे भी हैं, औलाद किसकी होती है? बशर की। महबूब की थी कि नहीं? कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। और तुम्हारे बेटे होते हैं बशर के, मेरे भी 3 बेटे बशर की बेटियां होती हैं, मेरी 4 बेटियां। कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। गलती कहां है कुरान की आयत में जो लोगों को कहता है कि नहीं जी ये तो रब ने वैसे ही कहा है। अब अगला हिस्सा सुन जो बयान नहीं करता। ये थी नबी की जात, ये थी पैगंबर की जात। रुतबा और मुकाम क्या है? इसी आयत के आगे यूहा इलई, मेरी तरफ वही आती है, मेरा रुतबा ये है, मुकाम ये है, तुम्हारे पास वही नहीं आती। मिर्जा नाल साडा इख्तिलाफ की है, मिर्जे काणे नाल जिन्हों कहंदे जे मिर्जा काणा की इख्तिलाफ है? वही कहंदा सी ना मेरे कोल वही होंदी। यूहा इलई, और लोगों सुनो, मेरी जात रब की जात वाली नहीं, क्योंकि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला है, वो यक्ता है, वहदहु ला शरीक है। लेकिन जो रब की बात है मेरी वही बात है, वो वही की बात है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। रुतबा क्या है कि मेरे पे वही आती है, ये है रुतबा। सारी दुनिया दे पैगंबर इकट्ठे हो जान मेरे महबूब दी शान दा मुकाबला, बोलो ईमान है साडा? नहीं कर सकते। सारे अंबिया मिल जाएं, रब ने खत्म नबूवत दुनिया में भी क़यामत में भी, दुनिया में नबूवत खत्म की इन पे, क़यामत को जब रब्बे नफ्सी होगी, हिसाबो किताब शुरू नहीं होगा। अल्लाह ताला के बंदे आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक
ایک ایک نبی کا ترلا کریں گے اور سب کہیں گے کہ نہیں میری یہ پوزیشن نہیں ہے، اللہ سب کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کبریٰ کی اجازت دیں گے، محبوب عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں گریں گے، پتہ چل جائے کہ ذات الہ اور ہے، ذات محمد اور ہے۔ جو عرش پہ مستوی ہے وہ اللہ ہے، جو سجدہ کر رہا ہے پائے کے ساتھ وہ محمد ہے۔ ساجد اور ہے، مسجود اور ہے، عابد اور ہے، معبود اور ہے، رب اور ہے، مربوب اور ہے، اور یہاں پہ سفارش کرنے والا اور ہے، سفارش کو قبول کرنے والا اور ہے۔ جس نے سر سجدے میں رکھا ہے وہ اور ہے، جو کہہ رہا ہے ارفع راسک وہ اور ہے۔ اور ساری دنیا دیکھ لے، جنہوں نے دنیا میں نہیں مانا تھا وہ وہاں مان لیں کہ ختم نبوت کی شان بھی آپ کی، مقام بھی آپ کا، آپ جیسا رتبہ کسی کا نہیں، شاف معاشر کوئی اور نہیں۔ تو تجھے یہ ہمارا سبق، یہ عقیدے کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ تو نے صرف یہ کہا کہ ان کو حضور کی خوشی نہیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم نے صرف تیری خوشی جیسی خوشی نہیں منائی، اور کیوں نہیں منائی وہ بھی بتاتے ہیں۔ یوحا الی، میرے پاس وحی آتی ہے۔ قرآن کو سب سے پہلے سمجھنے والا، سننے والا، ماننے والے، ایمان لانے والی ہستی وقت کا نبی ہوتا ہے۔ اول المسلمین کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مسلمان، وقت کا نبی وہی کو مانتا۔ اقرا بسم ربک الذی مانا وامرت ان اکون اول المسلمین، پہلا حکم مجھے ہے، خود قبول کیجئے پھر دعوت دیجئے۔ سر جی جو آپ کر رہے ہیں نا، اللہ بھلا کرے، جتنی مرضی آیتوں کو توڑ لو، مروڑ لو، ادھر کی ادھر کی اٹھا کے قوم کو مطمئن کر لو، لیکن جس نبی پہ آیتیں اتری تھی، قرآن اترا تھا پیغمبر پہ، جو تو مانا کرے گا وہ مانا پیغمبر نے نہ قول سے کیا ہے، نہ قرار سے کیا ہے، نہ کردار سے کیا ہے۔ سب تو زیادہ خوشی اپنے دن مناؤن دی، جمن دی، میلاد دی، ولادت دی، برتھ ڈے دی کنوں ہوندی ہے؟ اس کاکے نو جہدے لئی کیک کٹن ڈے ہوندے، او جوان ہو جائے تے اونوں، تے بابا بھی ہو جائے پھر بھی خوشی اونوں۔ کوئی حضور تو ود کے بھی کسے نو خوشی ہونی سی، تے آپ دے رشتہ داراں تو ود کے بھی کسے نو خوشی ہونی سی۔ پیغمبر کوئی وہ ایتے سمجھنا ہی جو تو پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے کہ اللہ نے میلاد نامہ آدم کا منایا، میلاد نامہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا منایا، یحییٰ علیہ السلام کا منایا، عیسیٰ علیہ السلام کا منایا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منایا۔ اگر یہ مانا ہوتا جو تو لے رہا ہوتا ہے تو میرے محبوب کے پاس مکہ بھی تھا، بازار بھی تھے، 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ مینا تھی، پھر آگے کئی کلومیٹر پہ مزدلفہ کے میدان تھے، پھر آگے چل کے عرفات کے میدان تھے، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، 2.5 لاکھ ڈنڈے ہوتے، 2.5 لاکھ جھنڈے ہوتے، دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوتے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ کپڑا نہیں تھا، یمن سے آتا تھا بندہ، یمن سے لے کے مکہ تلک، حجاز تلک، مکے سے لے کے مدینہ تلک، مدینے سے لے کے احد تلک، حرم کی اندر کی پوری سرزمین تلک۔ میرے پیغمبر اگر یہ کہہ سکتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آج میری ولادت دی خوشی پوری ہو رہی ہے، کرو شاباش۔ جناب یہ آپ کے ذمہ ہے، 2.5 لاکھ کیمرے، 1.25 لاکھ صحابہ کی 2 آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھی، ایک ادا نوٹ کر رہی تھی، 2.5 لاکھ آنکھوں نے میلاد والا ایک بھی جھنڈا نہیں دیکھا، ایک بھی ڈنڈا نہیں دیکھا، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ آیت میں ہے، یہ مانتے نہیں، یہ فلاں جگہ ہے، مانتے نہیں ہے۔ اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا یوحا الی، ہم نے بھی کیا ہوتا، وہی ان کی طرف آئی تو کیا آئی؟ تیسرا حصہ اسی آیت کا سنیے، میری طرف وہی یہ کی گئی ہے، وہ بات سننے والی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، انما الہکم الہ واحد۔ یہ انما کے بعد پھر انما آ گیا، انما 24 کیرٹ سونا پورے کا پورا پیور خالص، الہکم الہ واحد، تمہارا رب اکیلا ہے، ذات میں صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، میں محمد بھی اس کا شریک نہیں، کیونکہ میں بشر ہوں، اللہ الہ ہے، معبود ہے۔ یہ مجھے وحی کی گئی ہے، میرے مقام اور مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کروں۔ یہ کہنے کے بعد بات یہیں پہ ختم نہیں ہو گئی، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔
مجھے بھی کسی ایک کو بھی رب کی عبادت اور بندگی میں شریک کر کے اللہ کی بندگی اور عمل نہ کرنا، یہ برباد ہو جائیں گے۔ اوپر اسی کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے تمہید میں جو ہم نے بات کری کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ذات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، سونے جاگنے کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، خوشی غم کے اعتبار سے، دندان مبارک شہید۔ آپ کیا خیال ہے کہ اللہ کے کوئی وار کرے تو اللہ پہ وار ہو جاتا ہے؟ محبوب کے دندان شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، پیشانی پہ زخم آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بشری تقاضوں کے مسائل بنے، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آل اولاد ہے۔ اچھا جی اب کیا کریں؟ وہ بھائی آمد مقصد پہ بھی کبھی توجہ دی؟ آ تو گئے ہیں، اللہ کا کرم ہے، میں خوشی ہے، رب کا احسان ہے، کیونکہ ہماری مساجد اور مدارس میں ہر دن سوائے جمعے کے، وہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے جمعے رات کو، پچھلے ٹائم چھٹی ہوتی ہے، الحمدللہ پورے 7 دن لگاتار تہجد کے وقت، فجر کے بعد بھی، فجر سے ظہر تلک، پھر عصر تلک قیلولہ، عصر سے مغرب تلک مطالعہ، اسی طرح مغرب سے عشاء تک مطالعہ، عشاء کے بعد بھی پڑھا کیا جا رہا ہے؟ یا حدیث پڑھی جا رہی ہے یا رب کی اترے ہوئے کلام قرآن مجید کو پڑھا جا رہا ہے جو اللہ نے اس سید البشر کے اوپر اتارا ہے۔ پھر بھی تو کہتا ہے ہمیں پیار نہیں، ہمیں وفا نہیں، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی۔ باقی رہ گئی آمد مقصد، محبوب کی مقصد کا صرف آمد کا ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک، دو نہیں، صرف ایک، اور وہ ہے تزکیہ، وہ ہے تزکیہ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ آپ کا طریقہ ہے تزکیے کا، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوتیں کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اصل ٹارگٹ کیا ہے کہ جہاں جہاں ملاوٹ ہے، جہاں جہاں گندگی ہے، جہاں جہاں غلاظت ہے، جہاں جہاں دھوکہ ہے، جہاں جہاں کمی بیشی ہے، اس کو پاک کرنا ہے، تزکیہ پاک کرنا ہے۔ کیسے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کیسے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کیسے؟ وَالْحِکْمَةَ، تلاوت کر کے، کتاب کی تعلیم دے کے، حکمت برے انداز میں اپنی احادیث، اقوال، افعال، اعمال، صورت، سیرت، اسوہ اور قدوے کے ذریعے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفائیاں کرتے ہیں، ستھرائیاں کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں مثال کی طرف، پہلے گھر کی مثال لے لے۔ پنڈ دی کسے بھی نمی آن والی ووٹی نو سویرے چولاں دا چھج پڑھایا جے، انہوں کہا جے چول پکا، جے وہ ادھا ہی شروع کر دے نا بغیر چھنڈن تو بغیر صاف کرن تو چنن تو، اور کوئی بولے نہ بولے تے گھر دی وڈیری تے بولے گی پتر، اور میں تے اس پورے پنڈ چ دسیا ہے کڑی بڑی سگڑ ہے، ماں بڑی سمجھدار ہے، تے تیری مہربانی پوتے انہاں نو چن لا۔ میں اپنے بچیاں نو کدی صفائی تو بغیر چاول پکا کے نہیں دیتے، اماں پکائے گی کہ نہیں؟ اسلام۔ کیوں بھائی؟ وہ تواڈے گھراں چ کی رواج ہے؟ چول چون کے، دال چون کے، سارا کچھ اپنے بارے تو تہاڈا اے ذہن ہے کہ صفائی کرو، تے جدوں آوے حضور دی واری تے ادوں کہے ضعیف بھی چلو، موضوع بھی چلو، من گھڑت بھی چلو، سارے واقعے کسے کہانیاں چلن گیاں، بھائی ایتھے بھی ذرا چون لیا کرو، صفائی کر لیا کرو کہ صحیح صحیح لینا ہے۔ میں تانوں ساری زندگی پڑھاوندا رہاں نا کہ ریڑھی تے جدوں رمضان چ کھجور لگے تے اگلا بندہ کہے نا بصرے دیے، جزائر دیے، ایران دیے، مدینے دیے، تے قسمہ چک کے کہے تے لے لیا کرو، کھول کے نہ ویکھیا کرو، تے اے پھر بھی کھول کے ویکھن گے حضرت او دیاں قسمہ اپنی جگہ، تہاڈی نصیحت اپنی جگہ، وچوں کانی کوکی دے تے پیسے نہیں دتے جاندے، ہن وچ 100 مال ہوندا ہے تے چیک کر کے لواں گے۔ جدوں باری آئے دین دی ادوں بھاجی سارا کچھ چلدا، مولانا نے بڑی مٹھی جی آواز چ سنایا، لہذا انہاں ایسی لے بنی سی، اسی تے بلے بلے تے ہش ہش تے دل تک گلاں اتر گئیاں نے۔ یہ ضعیف اور موضوع یاد رکھ، زہر جان بوجھ کے جسم میں اتار یا لاشعوری میں اتار، زہر تو اپنا اثر کرے گا، یا میدا واش کر، اسی طرح تجھے اپنے ذہن واش کرنے پڑیں گے۔ زہر جو ہے جھوٹ کے نام پہ تجھے سچ کہہ کے
کھنڈ تے میٹھا کہہ کے تے میٹھیاں سنتاں دے نام تے تیرے وجود چ انہاں کو اتاریا گیا ہے تے تینوں وہ سچ ہی لگن لگ پیا ہے. میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا, وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. آئیے میرے محبوب کی بعثت اور آمد کا پہلا مقصد کہ اللہ کی خالص توحید دینی ہے شرک کے بغیر. خالص توحید دینی, جس محلے میں, جس گاؤں میں, جس شہر میں, جس پنڈ میں, جس جان میں, جس نفس میں, جس بدن میں, جس روح میں, جس زبان کے اوپر اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح پہ تسبیح ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, لیکن کسی کے ساتھ شریک کر کے ان شراکتوں کو چھڑوا کے میرے محبوب نے پاکیزہ اللہ کی توحید سکھائی ہے. اسی کی تلاوتیں ہوئی ہیں. آئیے سنیے, محبوب لیٹے ہوئے ہیں, کمبل لیا ہوا ہے, آواز آتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اللہ نے کیا کہا, رضائی اتارو, پیغمبر نے اتاری. اللہ نے کہا اٹھو, آپ اٹھے. ڈراؤ, آپ نے ڈرایا. پہاڑی پہ چڑھے, قوم کو کہا اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے, حملہ کرنے والا ہے. قوم نے کہا جننے سال ساڈے چ گزارے جے, جیڑا بھی بول بولیا جے سچ بولیا جے, جیڑا بھی تول تولیا جے پورا تولیا جے. صادقوں آمین, اسی مناں گے. کیا جے من دے ہو تو پھر سنو, اللہ نے مینوں کہا کہ میں ہاں تو وڈا, میرے تو کوئی وڈا نہیں, سب تو وڈا میں ہاں, لیکن تسی سونے ہو وڈا کر کے وکھاؤنا ہے تے دسنا ہے. چودھری پنڈ دا چودھری ہوندا ہے, شہر میرے کالج چ آ جاوے, کسی نو پتہ ہی نہ ہوئے تو چودھری تو وڈا ہی ہے, لیکن کسی نو پتہ ہی نہ ہوئے تو پھر کہدا وڈا ہے. لیکن نال ہوئے ایک منڈا اوتھے کتے پڑھدا, وہ کہے جی یہ ساڈے پنڈ دا چودھری تے نمبردار ہے. اچھا جی, اے جی بڑے نیک نے, بڑے اچھے نے, بڑیاں پہلیاں, بڑے مربے نے, بڑا نا ہے. چودھری نو چنگا لگو کہ نہیں؟ وہ تیرے رب نو چنگا لگدا ہے کہ میرا بندہ کہے کہ میرا رب سب تو وڈا ہے. اس لیے محبوب نے خالص عقیدہ دیا. آج کہا کولو, تزکیہ ہون لگا جے, صفائی ہون لگی جے, جھاڑو پھرن لگا جے. آج میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد, کہا کولو لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. او میرے چاچے بابے تائے سارے سنو, میرے رشتہ دار عزیز و اقارب سنو, مکے کے باسیوں سنو, یہ جو اندر 360 پڑے ہیں, یہ جو لات اور منات پڑے ہیں, یہ عزا اور حبل پڑے ہیں, یہ جو ود اور سوا پڑے ہیں, یہ جو یغوث و نعوق پڑے ہیں, یہ جو نصر و نائلہ پڑے ہیں, اے سارے جھوٹے جے, اے رب نہیں جے, اللہ کلا جے. قولوا لا الہ الا اللہ, یہ کہہ لو گے ایتھے, کہہ لو گے. جیڑا مولوی یا گل کر لوے نا, اللہ دی قسم وہ میرے نبی دے منہج تے وے, او آپ دی آمد دے اوتے راضی تے خوش ہے. تے جیڑا کہے جی صحیح بخاری چ لکھیا ہے کہ محبوب نے کیا میری امت نے شرک کرنا ہی نہیں, تے امت کتے سر سٹی بیٹھی ہے, کتے پیشانی لا کے بیٹھی ہے, کہیں جبی سائی ہو رہی ہے, کہیں پہ جو گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہے, جہاں قوموں کے حکمران آ کر کے قبروں کے اوپر آ کر کے ماتھے ٹیک دیں, اور پھر بھی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ امت شرک نہیں کرے گی. دفاع کس کا کر رہا ہے؟ شرک کا. دفاع کس کا کر رہا ہے؟ شیطان کا. دفاع کس کا کر رہا ہے؟ پیغمبر کی آمد. اور پیش کیا کرتا ہے جی, اللہ نے آدم علیہ السلام دی بھی میلاد منائی سی, میلاد نامہ. میں آدم نو پیدا کرن لگا تے فرشتے تیار رہے ہو سجدہ سٹنا. محبوب پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو بھی کروا سجدے, کچھ یہ بھی کروائی جانا تاکہ آمد پوری ہو. جیسے وہ جنہاں نے کر لیا وہ نورانی, جنہاں نہ کیتا شیطانی. کیا کہاں سے اٹھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ یہ آیت تیرے پیغمبر پہ نہیں اتری تھی, محبوب کو نہیں ملی تھی, اصحاب کو نہیں پتا تھا, خلفائے راشدین نہیں جانتے تھے, عشرہ مبشرہ بالکل ہمیں ویلے ہی آ گئے. اور سونیا چوں امامہ نے فقہا نے بھی یہ مانے نہیں کیتے جڑے لے کے بیٹھے ہیں. پھر تزکیے کی بات سمجھ آئی کہ صاف ستھری خالص توحید, تے خالص توحید تے پھول نہیں سی پے, میرے پیغمبر نو گالاں پئیاں سی. تبن لکا سائر الیوم کہا گیا. آگے چلو دوسری چیز, پیغمبر کی آمد کا مقصد ہے اللہ کی اتباع, پیغمبر کی اطاعت, اللہ کی اطاعت, پیغمبر کی اتباع. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ,
وہ کرنا ہے جو پیغمبر نے کیا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کم جنہ مرضی سونا ہوئے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جیڑا کم دین چ اسی نہیں کیتا مورے نبوت نہیں لگی او دی کوئی دلیل ساڈے اللہ نہیں. جیڑا کرے او بھی مردود تے جیڑا کم کرے او بھی مردود. ہم سے نہیں ہوتے مردودوں والے کام. میرے پیغمبر نے نہیں کرے. سنت ہم نے خالص لی ہے. خالص کیسے لی ہے؟ خالص تجھے دکھاؤں. جو پیغمبر نے دی ہے ساری دنیا نے بھی کہا تو ہم نے نہیں چھوڑی. کیوں؟ اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو اللہ کے محبوب دیں وہ لے لو. ہم لینے لگے ہیں. سونے نے اذان دیتی. حدیث تقریری آپ کے سامنے اذان کہی گئی. اسی کہنے ہیں کہ نہیں؟ یارو ناپ کے چیک کرے آجے. ساڑی اذان ہونی جے جنی حضرت بلال تے ابو محذورہ تے ام مکتوم دی جتھو شروع ہوندی سی تے جتے مکدی سی اونا ہی ناپ. تے آجڑے موڈ چے تے پان تے ادھر ادھر کیتے جے. جہاں میرے پیغمبر نے کہا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مؤذن جو کہے او کہنا جیسی وہی کہیدا. جدو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تسی لا حول ولا کہنا ہے وہی کہیدا ہے. تے جدو اذان پوری دے لوے تے پھر کی کہنا ہے؟ بولو. پھر کہنا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. میرے تے بھیجنا جے درود تے درود جے ابراہیمی. جا چیک کر پوری دنیا چے جتھے جتھے بھی مسلمان نے کلمہ پڑھ دینے. جہاں میری جماعت کا ایک بھی فرد ہوگا اذان کے شروع میں میرے پیغمبر نے کچھ نہیں پڑھا, حکم نہیں دیا, پڑھایا نہیں, سارے مؤذنوں نے نہیں پڑھا تے پڑھی داسی بھی نہیں. باقی رہ گیا حرج کی, یہ تو منع بخا دو. سر جی حرج بھی بخونے ہیں تو منع بھی بخونے ہیں. ایک تے آج جڑا میں پہلے کیا سی کہ جن نے عمل کیتا ہے او دے تے ساڈا عمل نہیں تے مور نہیں, وہ کام بھی مردود جے تے کرن والا بھی مردود. رد ہے, ریجیکٹڈ ہے. جے نہیں سمجھ آوندی تے پنجابی چ سمجھنا ہے. میرے نال ایک پروفیسر سی تے کہندے یار نہ سختی کریا کرو, کادی ایڈی گل ہے, حرج والی کیڑی گل ہے, میٹھا ہی پاؤن ڈے نا جنہ گوڑو نہ میٹھا تے درود ہی بھیجن ڈے, تانوں کی اعتراض ہے؟ میں کہا جی ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں. اس دن نہ میرے 3 پروگرام سن. میں کہا پروفیسر صاحب آؤ اج چلی. پہلے پروگرام والے نے مینوں آوندیاں کیا کھانا کھا لو جی میں اج کیا نا ایتھے بہ کے کیا نا. میں کہا یار ایک منٹ یار. پروفیسر صاحب نال بیٹھے تے گفتگو کیتی. اگلیاں دے فون آئی جان, گڈی اتھوں کھچی تے چل. کہندا کھانا نہیں کھانا, میں تے دوپہرے بھی نہیں سی کھادا, ناشتہ کیتا ہے. میں کہا یار کھانے روزہ بھی تے کر لئیدا, اللہ دے رستے چ نکلیاں کیڑی کوئی ایڈی حرج والی گل. کہندا نہیں یار پہلے کھانا, پہلے کھانا. میں کہا ٹھیک. دوسری جگہ گئے وہاں بھی ایسے. تیسری جگہ گئے انہاں بھی کیا پا جی ہن بالکل اینڈ ہوئی ہے عوام تے تسی مہربانی باج. کہ ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں. اسی تے بھیتی بھی سا آدی بھی سا. انہاں تیسریاں نو میں کہا کہ اداں کرو یار میرے نال پروفیسر ہے انہیں ڈگ پینا ہے تے سب تو پہلے نہ کھانا لاؤ تے کھانے چ سب تو پہلے چاہ رکھو. چاہ ہن دوپہرے بھی نہ کھادا ہوئے, فجر ویلے چاہ دا کپ پیتا ہوئے, کالج چان کے پڑھایا ہوئے, اینے گیڑے کڈے ہون, رات دا 1:30 وجن ڈیا ہوئے تے جناب دے اگے چاہ رکھی ہوئے تے نال ہی نہ نک منہ بنا لیا. کہندا یار اے کداں دے توں بھابیاں چ رہنا. میں کہ کی ہویا؟ کہندا رات دے 1:30 وجے 2 وجے کتے کھانا لبن لگا, وہ بھی پہلے چاہ متھے مارن ڈے نے, انہاں نو کہ روٹی لاؤن. میں کہ سر جی کیوں؟ کہندا چاہ دا نمبر بعد چ بھول گیا سی کہ میں کچھ کہنا ہے. او جی حرج کی ہے پہلے اگر درود پڑھ لو. میں کہ بھاجی چاہ ہی ہے نا, بڑی چاہت نال محبت نال میٹھا پا کے انہاں نے بنائی ہے, پیور مجھاں دا دودھ ذرا پیو نا. کہندا یار دا نمبر بعد چ پیواں گے. میں کہ پہلے حرج کی ہے. کہندا پروفیسر کتھوں لے آ کے کتھے ماری. میں کیا کرو شروع بھاجی تواڈے دنیا دے رواج ہون تے تسی بڑے اصول رکھو, اے بات دا کام ہے, اے بات دا کام ہے. جے کھیر پہلے رکھ دو جی سویٹ ڈش بعد چ. اور اگر تیرے پیغمبر کہیں پہلے اذان پھر اذان کا جواب, جب اذان پڑھ لو میرے لیے وسیلے کی دعا, پھر بھیج میرے اوپر درود درود ابراہیمی, کل قیامت کو دن تیری شفاعت نہ کروں تو محمد نہ کہنا. جا پوری دنیا چ پتہ کر اہل حدیثاں دی مسیتاں چ تینوں یہی لبنا ہی, جو کچھ اور لب جاوے. نہ اسی کدی مامے دی پرواہ کیتی, نہ نانے دی, نہ دادے دی, نہ چاچے دی, نہ تائے دی. اودا لکھ گلاں مان لئی, لیکن جتھے گل حضور دی ہوئے, مقصد آمد ہوئے, ہم پھر کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے, تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی. چل اگلی مثال ہے نیت. انما الاعمال بالنیات, صحیح البخاری پہلی حدیث. میرا ہر استاذ پڑھائے, شیخ الحدیث پڑھائے,
ہر طالب علم پڑھے، ہر عالم پڑھے، عمل بیکار ہے اگر نیت نہیں، عمل بیکار ہے اگر اسی سونیاں دا پتہ کیتا کہ سونیاں نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کیدا نیت کیتی ہے، سانو نہ 2 رکعت لبھی، نہ 3 رکعت دے لفظ لبے، نہ 4 رکعت دے لبے، نہ پیچھے اس امام دے لبے، تے نہ باقی گلاں لبیاں، اس وجہ تو جویں سونیاں نے چپ کر کے دل چ کیتی اوویں اسی کری دیو، جا سارا جگ لگا ہی بلاون تے وہابیاں دا بچہ نیت کردے ہیں یہ نہیں کہے گا ایک پٹھان ہے میرا بیلی تے کھلوتا ہوندا سلو رکعت، ٹھیک ہے بھائی تو 4 نے تو 4 کہنیاں نے، فارسی والا سے 3 والا کہن دیا، انگلش والا 2 رکعت، شاباش بھائی تسی 2 کہ 2 ٹھیک ہو گیا یار، یہ دین ہے مذاق نہیں، اللہ کی قسم ساری دنیا کہتی رہی ہم نے اسے نہیں اپنایا، نہیں اپنایا، نہیں اپنایا، نیت کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، جب ہم وضو کے لیے اٹھتے نیت ہوتی ہے یہ ظہر کے لیے جا رہے ہیں، فجر کے لیے جا رہے ہیں، عصر یا مغرب یا عشاء کے لیے جا رہے ہیں، آگے چل میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت دی ہے خالص سنت، آپ نے 2 ہاتھ چکے نا ایسی چکی دی 2 ہتھیلیاں دے رخ قبلے ال تے اسی قبلے ال رکھی دی، تیرا کی خیال ہے ساڈیاں کونیاں نہیں مڑدیاں، اللہ نے اننے کے جوڑ بینڈ رکھے نے مڑ سکدیاں، اے ایتھے نہیں آ سکدیاں، آ سکدیاں نے ایویں کناں نوں لا کے اللہ توبہ نہیں کر سکدیاں ایویں نہیں پڑھ سکدے، پڑھ سکنے پر سونے نو ویکھیا رفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ، محبوب نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے ہتھیلیوں کے رخ قبلے کی طرف، آمد مقصد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانا انہوں نے، اعلمکم میں تمہیں سکھانے آیا ہوں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب میرے نبی کی جناب سکھا رہی ہے، حکمت میرے پیغمبر کی سیرت اور عمل بتا رہا ہے، ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں قبلہ رخ ہیں، کندو کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر تابدوش تابگوش، جا چیک کر پوری دنیا دے وچ اسی ایویں کر سکنے ہیں پر کری دا نہیں کیونکہ سونے نے نہیں کیتا، اگے ٹور ساری دنیا اپنی مرضی دے کرے گی، چھڑے گی بھی بننے گی بھی، سانو سونے تو جیڑا خالص تے پیور آپ دا عمل لبا ہے تے تیری اپنی کتاباں دے وچ نسب الرایہ چ امام ذیلی رحمہ اللہ نے پرخچے اڑا کے رکھ دیتے تحت السرہ علی روایت دے، تے جدو حدیث الخصوم تے آئے تے سینے تے ہتھ والی روایت نو بیان کر کے اگے ٹر گئے، تے اپنے اصولیہ نے لکھے ہے کہ امام ذیلی جدو کسی روایت تے نقد تے جرا نہ کرن روایت صحیح ہوندی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھا ہے گئی تو فرق کردہ رہے، جیڑی روایت چ بیبیاں کو لے آئیں گا نا او ساڈے والی بھی تے جے تینوں سمجھ نہ آوے اگے ٹر، اذا قال الامام والضالین، یہ ہے پیغمبر کی پیور اور خالص سنت، اسوہ حسنہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے وہ لینا ہے، خوشی دا مقصد ہویا کہ نہیں، خوشی دے لڈو کچھ دین دیا ہوئے ساڑھے کاکا جمع میں نہیں کھانا ہے، میں نہیں لڑیں، آ یار ذرا کوئی 2 دعا دے بول میں نہیں کرنی، وہ یار فرشتے بھی نازل ہوئے نے وہ بھی ذرا آمین میں نہیں کرنی، میں نہیں کہنی، اور جا پتہ کر جی میں کچی مسجد نبوی گونجی سی، جا کچے کچے پنڈاں دے اندر پکے پکے وہابیاں دے بچیاں نو ویکھ کچی عمر دے وچ بھی آمین کہندے تے سما بن دیندے، اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین واذا امن الامام فامنوا فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ، تینوں عبارتاں پڑھن تو ہی کیڑ رہ گئی ساری زندگی، آمد دے اتے اتنی خوشی کیک بناؤن لگے تے تو جڑا والے جنہ لمحہ بنا لیا، نام لکھن لگے تو سونے دا نام لکھ کے چوری پھیری تے اسے نام تے چلا دیتی ہے، حضرت علی نے ایک قلم نہیں سی پھیریا سونے دے نام تے، تے تیرے کو پتہ نہیں جو جو ہو گیا کدی تے اللہ توبہ دی توفیق دے گا، تیری ساڈی دشمنی نہیں، لیکن جو تو نے کہہ رکھا ہے نا تجھے پتہ ہونا چاہیے، جنہوں نے منا لی وہ نورانی، جنہوں نے نہیں منائی شیطانی،
تو نے نہ نبی کی ماں کو چھوڑا، نہ باپ کو چھوڑا، نہ پیغمبر کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ اہل بیت کو چھوڑا، نہ عشرہ مبشرہ کو چھوڑا، نہ خلفائے راشدین کو چھوڑا، نہ تابعین تبع تابعین کو چھوڑا، نہ تو نے فقہا محدثین کو چھوڑا۔ اوے اور تو اپنے امام نو بھی معاف نہیں کیتا، انہاں بھی یہ نہیں لکھیا تے نہ کیتا ہی۔ خالص تزکیے والا دین کیا ہے؟ میرے مرشد نے اللہ نے کہا ترنا دو تے دینا ہے تے جدو تشہد چ بوو کان یتشہد، میرے محبوب خالص توحید والا تشہد بیٹھتے ایویں نا۔ 5 ادائیں تھیں میرے مصطفیٰ کی جو مختلف اوقات میں مختلف نمازوں میں نوٹ کی، چیک کرے آجے ذرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ ران پہ ہے، لیکن یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بن گیا، نظر آنڈے آجے۔ اور دیکھو خالص سنتا کلیاں میٹھیاں نہیں، کوڑیاں بھی ہوندیاں نے اور بڑیاں لگ دیاں نے نال والے نوں۔ وہ کہندا تسی نماز چاہیدا ایداں کی کردے رہندے، اہیں کیا سونے کردے ہیں؟ ساڈے مولوی نے تے دسیا نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تینوں نہیں دسیا ہونا، انہیں نہیں دسیا ہونا، تیری مرضی۔ میرے مرشد نے دائرہ بنا لیا، انگلی کو اٹھا لیا، کبھی اس کا اشارہ کر دیا، کبھی اس کو گاڑ دیا، رک گئی، نصب کر دیا، کبھی اس کے اگلے حصے کو جھکا لیا، کبھی میرے محبوب نے یہ اشارہ 53 کا بنا لیا۔ انہیں بھی تو دسنا پینا پہ 53 کی ہوں اے 3 انگلیاں نال 9 تک گنیا جاندہ اکائیاں دا، ٹھیک ہے۔ ایتھے جدوں انگوٹھا لگا ہے تے 10 نال اینا دیاں، آپ بند نے تیا 13، ایتھے 20، اس جگہ پہ 30، اس لائن پہ آیا تو 40، یہ انگوٹھا اس تیسرے حصے میں آ گیا تو یہ ہے 50، اور 3 انگلیاں بند ہیں 53۔ میرے محبوب 53 کی طرح اشارہ بناتے ہاتھ کا اور اپنی انگلی کو گاڑ دیتے، کانا یحرکا، اس کو حرکت دیتے۔ یہ ساری ادائیں میرے محبوب کی ہیں، جا چیک کر کسی بھی مسجد چ تینوں انہاں اداواں چ کوئی ایک ادا وابیاں چلا بجانی تے جناب ہونی ٹینشناں چ رہ گئے۔ میرے محبوب نے جو دیا خالص دیا۔ ایک اور مثال لے، میں نے توحید کی مثال دی تھی، پھر ایک اور لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نا بیٹے فوت ہو گئے، کیڑے؟ ابراہیم۔ آخری بیٹے اللہ نو پیارے ہو گئے، جنہ تو امیدہ سی 18 مہینے عمر حضور نے چکے نا، دفنان جان ڈے نے، آنسو بہن ڈے نے۔ اس دن نہ سورج گرین ہو گیا، علاقے چ مشہور ہو گیا، ویکھو جی سید دا بال ہے، اے سیداں دا بال سی تے اسمان دا سورج بھی اس ویلے ماتم کرن ڈیا۔ بلے پی بلے، کیا بات ہے۔ میرے محبوب نے یہ نہیں کہا ویکھو ایتھے تے کسے دا نام روٹی تے لکھیا جائے، توے چ آ جائے، تربوز تے نہ آ جائے، آسمان میں یا کوئی بدلی کا رخ بن جائے اور نام بن جائے، تو دیکھو جی ہماری دلیل، ہماری عظمت آسمان بھی مان رہا ہے۔ محبوب کہہ سکتے تھے ہاں ویکھو نہ منو مینوں ہور منکرو، منافقو، کافرو، مشرکو، یہودیو، یہ دیکھو آسمان کا سورج بھی سیاہ ہو گیا، سیدنا دا بال فوت ہویا۔ آپ نے کیا فوری ممبر لاؤ، ممبر لایا گیا، آپ نے خطبہ دیتا، خطبے دے وچ کیا سنو لوگو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته۔ یہ سورج اور چاند رب کی نشانیوں میں سے نشانیاں، اللہ کی مخلوق، ان کا زیر زمین جگہوں کے اوپر ان حوالوں سے خوشی غمی میں اثرات نہیں ہیں۔ لوگوں نوٹ کر لو، یہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے ان کا نور بڑھ یا گھٹ نہیں جاتا۔ توحید خالص دی کہ نہیں؟ ایک اور موقع آیا، ایک آدمی آیا کہنے لگا ماشاء اللہ و ما شئت، سونے ہوندا ہوئی ہے جو تسی چاہو تے جڑا رب چاہے۔ آپ کہندے ہاں بالکل جو اسی چاہیے وہی ہوندا ہے۔ ایتھے ایک عام کونسلر ہوئے نا، او ایم این اے تو تھلے مار نہیں ہوندا، کہندا وہی ہونا جو اسی کٹ رہے ہیں، جو اسی کہنا ہے۔ حضور کہہ سکتے تھے، آپ نے کیا کہا؟ کل ماشاء اللہ وحدہ، صرف یہ بات کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ میں بڑی دفعہ کئی چیزاں چاہیے نے اللہ نے نہیں کیتیاں، دی مرضی۔ میں تے چاہندا سا کہ میرے عبداللہ نو کچھ نہ ہوئے، میں تے چاہندا سا کہ میرے قاسم نو کچھ نہ ہوئے، میں تو چاہتا تھا میرے ابراہیم کو کچھ نہ ہو، لیکن رب نے سورۃ الاحزاب میں کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محبوب اسی تیرے کسے بھی پتر نو جوان ہو کہ مرد نہیں بنن دینا۔
اسی ختم نبوت تے نہیں رکھنا کل نو کہ اٹھ کے کہے گا جی پتر جڑے نے اگے جڑے اے نبیاں دے پت بھی نبی ہوندے نے. اگر یعقوب کا بیٹا اسحاق نبی، اسماعیل نبی، اسحاق کا بیٹا نہیں ابراہیم کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق نبی، اسماعیل نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی ہو سکتے ہیں، تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم یا عبداللہ یا ابراہیم نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ نے کیا سی پتہ ہی پاڑتا ہے. محبوب تو اڈے بعد یہ چکر کوئی نہیں، یہ سلسلے جڑے نے اسی ختم کرتے ہیں، مرداں تو جڑے سلسلے چل دے نے نہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے توحید خالص دی، مدینے میں آئے استقبال ہو رہا ہے، استقبال چ کئی چیزاں اتنے تھلے ہو جاندی ہیں. صحابہ نے گلاب دے پھول تو نہیں سی، اپنے ہی پھول بچے اگے کیتے تے پڑھ کی رہے نے طلع البدر علینا، تعریفاں ہو رہی ہیں، تعریفیں چل رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں. تعریف دے جملے دے وچ او نعتاں سنن والے ہو تے شرک تے مبنی تے بدعات تے مبنی جملے لکھن والے ہو. سنو مدینہ منورہ میں لکھنے والے شاعر نے لکھا، بچیوں نے پڑھا استقبال میں، وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہندے جی بھابی حضور نو کہندے جی یہ کل دی خبر نہیں جان دے، حضور آپ سنن دے نے تے بچیاں پڑھ رہی نے، اینی کہ گل کیوں گھٹ جاندے جے، اے دے اوتے ہاتھ کیوں رکھ دے جے تے اے دے تے پردہ کیا پاوندے جے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ تو پڑھا ہے، یہ بھی پڑھ کے بتا. پیغمبر نے کہا یہ جملہ نکال دو، یہ نہیں کہنا میں وہی جانتا ہوں تے وہی پاویں 15 دن لیٹ ہو جائے تے پاویں 6 مہینے لیٹ ہو جائے تے میرے نال آن کے بی بی پاویں لڑدی رہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، میں کو یہی کہن دیا ہونا بی بی وہی آئے گی تے دساں گا مینوں نہیں پتا، وہی آئے گی تے دساں گا مینوں نہیں پتا. صاف دین، پیور دین، خالص دین، ملاوٹوں سے پاک دین. تے ہن ایتھے ہی میں گل مکاؤن لگا جے. میں پچھلی صدی چ نا جڑا پہلا کل پڑھیا سی نا جی، ہتھی پڑھیا سی، موڈے تے بوریاں رکھ کے تے کھجور دیاں گٹکاں کھڑ کے پڑھیا سی. او دے وچ کی سی؟ اوتھے لکھیا ہوندا سی رسم کل. تسی بھی اخباراں چ پڑھیا ہونا رسم کل. ہن مولانا اینو پورا دین بنا کے پیش کر دیں. رسم کل ہمارے استاذ جی دیوبندی تھے، جن کی فوت ہوگی وہ فوتگی تھی وہ بریلوی تھی. پہلے دن گئے تے موڈے تے بوریاں رکھاتی. میرا پہلا دن سی، باقی بچیاں دے پہلے بھی سی. 5-5 10-10 کلو دے ایڈے ایڈے گوچن گٹو موڈے تے رکھے تے ٹور پے جدوں پہنچے اوتھے رکھے ڈھیر لا دیتے. پڑھو بھائی، سرکی سن پڑھن شروع ہو گئے. میں چپ کر کے بیٹھا تے وہ چودھری کہندا ہے، ویسے منظر کھچیا بڑا ہے، وہ اپنے بابا جی نذیر نے جڑے کہندے سی ملا جی دا ختم شریف، یقین کرو اداں لگدا سی انہاں ساڈے تے ہی پڑھی سی. ہویا کی میں بیٹھا، وہ جڑا چودھری سی نا انہوں کہندا خان صاحب استاذ نذیر آ کے جی کہ یار کی ہو جے بال گے نہیں کہ کیا تھے کہ وہ دیکھو تا ویلا بیٹھے ہو تا کہ نہیں پڑھدا بیٹھا. استاد جی میرے کول آئے کان دے کول ایویں نا منہ لا کے کہندے وہ پڑھدا نہیں بھی. میں کہ استاد جی میں نہ آیا، میرے کو تو پتہ نہیں کیا پڑھنا، کہ وہ نہیں پڑھنا آمدا کہ نہ مرادہ لوڈتا بیٹھا، لوڈتا بیٹھا. یہ دین ہے. اگر یہ بات ہوتی جنازے میرے محبوب نے جو پڑھے، آل البیت کے 8-9 افراد اس دنیا سے میرے پیغمبر کی زندگی میں گئے، میرے پیغمبر کی 3 بیٹیاں 3 بیٹے 2 بیویاں، سیدہ زینب بنت خزیمہ اور سیدہ خدیجہ اس دنیا سے گئی. جنازہ جب مسجد نبوی میں ادھر ہو رہا تھا نا، آقا اعلان کروا دیتے بھائی کل اتنے بجے کل شریف دا ختم ہوئے گا تے سارے حضرات مسجد نبوی چ تشریف لے آ کے تے ثواب دارین حاصل کرے. آج آپ کا کیا خیال ہے مسجد نبوی میں اعلان نہیں ہوتے تھے؟ جہاد کا اعلان ہوتا تھا، فلاں کاروان جا رہا ہے اعلان ہوتا تھا، فلاں وفد آیا اعلان ہوتا تھا، اور بھی اعلان ہوندے سی. ایک اعلان بخاواں، حضور نے اعلان کیا کہ مسجد نبوی میں جس کے گھر میں جو بھی پکا ہے وہ لے کے آ جائے. جدے گھر جو پکے ہے تو انہوں نہیں گینڈ ہے. مدینے والوں نے حضور نے کہا کہ جدے گھر جو پکا ہے لے آؤ. دسترخوان بچھایا تے لگایا تے آپ نے کی کیا؟ میں ویاہ کیتا ہے تے اے میرا ولیمہ ہے، اے میرا کتے کوئی ایداں دا بھی تو ولیمہ ہوئے نا. اعلان کیا حضور نے کہ نہیں؟ لے کے آئے کہ نہیں؟ اگر کل 7 40 اتنا ہی عام تھا تو میرے محبوب کہہ دیتے جدے گھر جو ہے وہ لے آؤ، کھجورا نے، گٹکا نے، چنے نے، چولے نے، جو بھی پکے لے آؤ.
اے جان والے علی ایتھے بہ کے تسبیحات کران گے، آ کران گے، قرآن پڑھان گے، قرآن خوانی ہوئے گی، اس تو بعد کھانے کھاتے جان گے، اور جیڑا ایصال ثواب ہوئے گا بخشیا جائے گا۔ جا پوری زندگی تیرے پاس پڑی ہے، اللہ تجھے توفیق دے، ساری کتابیں ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر جو جنازے محبوب کی زندگی میں اٹھ کے بقی کی طرف گئے ہیں، کل 7-10 دے باقی مینیو وینیو تو بعد دی گل ہے، تو صرف ایک اعلان ہی بخا دے نا تے اللہ دی قسم تو سچا۔ لیکن ایسے نہیں ہوا۔ میرے پیغمبر نے اگر بخشش کے گر سکھائے تو وہ بھی بدعات سے پاک۔ عظم اللہ اجرک واحسن عزاک وغفر لمیتک۔ ایتھے پوڑی تے بیٹھ سگرٹ بھی لگی ہے، اخبار بھی پڑھی ہے، حکا بھی رکھے ہے، دنیا جہان دیاں گپاں شپاں گلاں باتاں بھی ہون ڈیاں نے، ہسے کہہ کے جو مرضی آوندا ہسیاں چل رہیاں نے۔ اینی دیر نو ایک آیا دعائے خیر ہاتھ چک لینا، انہیں ہن سگرٹ جیڑی ہے تانوں پتہ کنی کہ سستی ہے، تو کھا بیٹھا تے لا بیٹھا ہن رکھی ہے، ہن اے دی نظر او دے والی ہے، اے کدوں منہ تے پھیردا ادھر ویندا سگرٹ والا ہے تو ہو گئی۔ اداں دے خالی ہتھاں نوں تینوں رب کی دے گا؟ رب تو ڈر۔ میرے مرشد نے دعا کری، کہتے ہیں جی دعا کے منکر مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ میرے پیغمبر نے جہاں فاتحہ پڑھی ہم نے جنازے میں پڑھی، میرے پیغمبر نے جہاں درود پڑھا ہم نے وہاں درود پڑھا، جہاں میرے محبوب نے دعا نہیں کی ہم نے نہیں کری سلام پھیر کے، جہاں میرے محبوب نے دعا کری قبر پہ ہم نے کری، جہاں پھوڑی پہ بیٹھ کے میرے مرشد نے سنت والے جملے تعزیت والے کہے عظم اللہ اجرک، موڑے تے ہاتھ ماریا تے نال ہی حوصلہ تھاپی دے کے کیا اوے اللہ تیرا اجر بہت بڑا کرے، اللہ تیرا سہارا بنے تے تیری میت نو اللہ معاف کر دے، تینی تے کم چاہیے ابا ٹر گیا ہے تے تیرا سہارا بن جائے، اللہ سہارا بنے تے کنڈا چوبے مومن نو تے اجر ملدا ہے، باپ فوت ہوا ہے، ماں فوت ہوئی ہے، اللہ اجر عظیم کر دے، اللہ تیری میت کے جملہ گناہ معاف کر دے۔ ان للہ ما اخذ وله ما آتا وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اے دعاواں سی جڑیاں مرشد نے پڑھیاں، اے مولویاں نو نہیں آوندی۔ 5 سال ہو گئے نا، میں ہر سال تھوڑے تھوڑے ٹیسٹر لاوندا رہنا، جیڑا بھی کوئی ویر ملے نا پیار میں بننا بیٹھے بیٹھے میں کہ استاد جی ساڈے نال ایتھے گھرولا رہندا ہے کہ میت لئی نا پوڑی تے کیڑی دعا پڑھنی چاہیے؟ آکھے فاتحہ۔ میں کہ سر جی وہ تو بھابی ساڈے نال پھڈا پاوندے نے کہ وہ کہندے نے کہ وہ تے اوتھے پڑھی دی ہے جنازے چ، اوتھے جیڑی پڑھی وہ تسی پڑھدے نہیں، ایتھے آن کے فاتحہ جدوں ٹائم لنگ گیا، کلمہ جدوں سکرات ویلے پڑھنا سی ادوں پڑھایا نہیں، لکن موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ آ سی مقصد آمد کہ خوشی سی، غم سی، طریقے سی، ادا سی، تعلموا منی مناسککم، حج کے ڈھنگ سیکھ لو، یہ سکھاؤنا ہے سی نا۔ روزے دا ٹائم ٹیبل سیکھ لو، اسی تے روزے دا ٹائم ٹیبل بھی نہیں سیکھ سکے، جا تینوں رب خوش رکھے۔ کدی روزیاں دا ٹائم ٹیبل چیک کر، میرے روزے دا وہی سائز ہی جڑا حضور دا سی، جننے وجہ رکھ دے نہیں اونے وجہ رکھیا تے جدوں کھول دے سی ادھر ٹائم ہویا نہیں، سورج غروب ہویا نہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تے کئی 3 منٹ احتیاط تے کئی 5 منٹ تے کئی 10 منٹ تے پھر پاؤ آدھا گھنٹہ جے احتیاطاں ہی کرنی سی تے میرے نال بیٹھ کے ساری رات پا میرے حوصلہ لا، اگلے بھی 10 گھنٹے چل سکنے ہیں اللہ دی توفیق نال۔ لیکن بات سنت کی ہے، بات طریقت کی ہے، بات تعلیم کی ہے، بات تربیت کی ہے، بات قرآن کی ہے، اس کی آیات کی ہے، بات پیغمبر کی ہے، روایات کی ہے، میرے آقا کے اقوال کی ہے، آقا کے افعال کی ہے۔ یہی مقصد بعثت تھا۔ الحمدللہ اگر تو نے اپنایا ہے تو مبارک، نہیں تو نظر ثانی کر، نظر ثانی کر، خوشی غمی چ وے۔ تے ایتھے تھوڑا جہا بھابیاں نوں بھی کھچنا پینا، کچھ کم اسی بھی ماشاءاللہ قوم نو ویکھیا کہ گج وج کے آیا جے کدوں برات لے کے، جدوں تواڈے ال شاید بچت ہوے ڈھول شول دی مہندی شہندی دی بچے جے نہیں بچے، ایڈے ایڈے کھونڈے رکھے جے۔ پھر ویسے گل قابل افسوس ہے، مثالیں دے تو سیدہ فاطمہ کی، اماں عائشہ کی، اور شادی پہ مہندی مشرق علیہ مسائے دی کی خیال ہے؟ مسیتے 100 روپیہ دین لگیاں رسید بنا دے مولوی صاحب، کیوں؟ سانوں کی پتہ تھی بوتل پی جاؤ، رسید بنا کے دے۔ ایتھے شک ہے تے جدوں بچے دی مہندی ہوندی ہے ماشاءاللہ چھوٹا کاکا بھی، او دا بڑا بھرا بھی، او دا پیو بھی، چاچا تے تایا بھی، دادا بھی تے پردادا بھی، 5 پیڑھیاں کٹھیاں تے ساریاں اپنے اپنی جیب چ دتیاں بھریاں تے دے جڑا سب تو بڈھا بابا ہے جدے ایتھے ایک دند کلا عبدالصمد انوانے والے کہندے ہوندے جویں ویلی چ قلعہ ٹھکیا ہے،
کلا ہی رہ گیا، یہ بھی اٹھ کے نا ایداں سوٹ دا، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ مہندیاں، اگر تو نے پیغمبر کی سنت کو خالصتاً لینا ہوتا، مہندی کرو کنے روکے ہے؟ ایک دن پہلے کرو، 2 دن پہلے کرو، ایک رات پہلے کر لو۔ جننے بابے نے نا چٹیاں داڑیاں والے پنڈ دے کٹھے کر لو، مہندیاں لے آؤ، انہاں دیاں داڑیاں دے سر تے والاں تے لاؤ، قربانی تے بکریاں نوں بھی تے لاوندے جے، او انہاں تو بہتے سوہنے نے، سنت بھی پوری ہو جائے۔ کہو جی اج اسی جو مرضی ہو جائے، اسی ایک دفعہ مہندی لونی ہے تے اللہ پاک دی قسمیں سویرے سونے سونے بزرگ گولڈن اگے اگے ہون، نال کالے کالے نوجوان ہون تے ماشاءاللہ برات ٹوری جاندی ہوئے تے چس نہ آ جائے۔ عورت کو لگانی ہے مہندی اس کے ہاں بند کمرے میں، اس کے شوہر کے لیے، اس کی رنگت ہے، لگانے کی اجازت ہے، نمائش کی نہیں، نمائش کرنی ہے تے نہ بزرگاں نو حضور لاوندے سی لاؤ، کسی نے منع کیتا ہے کہ اوداں دی مہندی ہونی ہے جڑی انہاں نے لائی ہے، گلے دے وچ پا کے تے نچن والے، جدا ویاہ ہے او چپ کر کے بیٹھا تے باقی سارے ماشاءاللہ کچھ نہیں جے لبنا۔ سنت بھی گئی، عزت بھی گئی، طریقت بھی گئی، شریعت بھی گئی، محبت بھی گئی، میلاد بھی گئی، ولادت بھی گئی، آمد بھی گئی، خوشی بھی گئی۔ یہ کیسی خوشیاں ہیں جو ساری ہندو کی لے لی ہیں، اور کیسی شریعت ہے جو صرف نکاح کی حد تک تے چھوارے ونڈن تک رہ گئی۔ اس لیے اپنوں کو بھی گزارش ہے، دوجیاں نو آکھیا تے سمجھاونا، اپنیاں نو بھی ساڈے چ بھی سینکڑوں ایسیاں خامیاں نے، انہاں نو دور کرنا ہے۔ محبوب دی آمد دا مقصد دین سمجھنا، اس دنیا چ رہ کے اپنی آخرت بناونی، اور خالص دین الا للہ الدین الخالص، 2 نمبری والا نہیں، ملاوٹ والا نہیں۔ ہن جاندیاں ایک دفعہ جی میں شروع چ میں پوچھا سی نا بھی جہدا بھی ماں پیو ہاتھ چکے، میں صرف اتنا کہاں گا کہ حضور دی آمد تے جنوں خوشی ہے وہ ہاتھ چکے یار۔ ہن جے میں ہوندا کسی اور طرح میں کہنا سی منہ تے پھیرو، نہیں پھراوندا، گھر جا کے اپے چیک کریا جے تنہائی میں، اگر غلطی کے اوپر ایک آنسو بہ گیا، ممکن ہے اللہ تیری دل کی دنیا بدل دے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نارے دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ اللہ میری امت کو، پیغمبر کی امت کو، امت مسلمہ کو دین حق، شریعت، پیغمبر کی طریقت اور سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور صرف جذباتی بن کے خوشیوں کے چند دن کے اظہار کے بعد سنتوں کو ملی امیٹ کرنے والی نہ ہو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔